مجھے تو لگا تھا کہ میری بھابھی لبنہ شادی کے بعد سنبھل جائے گی اور اپنی بری عادتوں سے توبہ کر لے گی۔ میں نے اس کی آخرت بچانے کے لیے اس کے ساتھ اتنی بڑی نیکی کی کہ اس کی شادی اپنے اکلوتے بھائی سے کروا دی تھی، اور بھائی بھی وہ جو نہایت ہی شریف اور نماز اور روزے کا پابند تھا۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد میرا بھائی میری ہر بات مانتا تھا۔ اس نے آج تک کسی کا دل نہیں دکھایا تھا، مگر میں نے اس کے ساتھ کتنا برا کیا تھا۔ میں نے ایک بد کردار لڑکی کے ساتھ اس کی شادی کروا دی تھی۔ اس وقت تو لبنہ نے بھی میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ شادی کے بعد سب کچھ چھوڑ کر صرف میرے بھائی کی ہی ہو جائے گی۔ میں بھی کتنی پاگل تھی جو اس کی بات پر یقین کر لیا تھا۔ چور چوری سے تو جاتا ہے مگر ہیرا پھیری سے تو نہیں جاتا، اور یہ سب کچھ مجھے تب پتہ چلا تھا جب میں اسپتال میں اپنے بھائی کو اس کے بیٹے کی مبارکباد دینے گئی تھی۔ اسپتال میں مجھ سے پہلے ہی کافی رشتہ دار پہنچ چکے تھے۔ میں بھی بھائی کو مبارکباد دے کر اپنی بھابھی کے پاس گئی تھی، مگر وہ رو رہی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید خوشی کے آنسو ہیں۔ میں نے بھابھی کو مبارکباد دی اور جلدی سے بھتیجے کی طرف دیکھنے لگی، مگر یہ دیکھ کر تو میری جان نکل گئی۔ وہ تو میرے بھائی کا بچہ تھا ہی نہیں۔ میں ایک دم سے لبنہ کی طرف مڑی اور بولی، یہ کیا کیا تم نے؟ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور روتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، میرا گھر اجڑنے سے بچا لو، میرے راز کو راز ہی رہنے دو، مجھے میرے شوہر کے سامنے بے آبرو مت کرنا، اگر تم نے سچ بتا دیا تو میری بہت زیادہ رسوائی ہوگی۔ لبنہ میرے سامنے ہاتھ جوڑے روئے جا رہی تھی۔ میں غصے سے ہنکار کر بولی، لبنہ، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری شادی سے پہلے کے سارے گناہوں کو چھپا لوں گی، کسی سے نہیں کہوں گی، لیکن شادی کے بعد کوئی اونچ نیچ برداشت نہیں کروں گی۔ اب تم اپنے برے انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لبنہ سسکنے لگی تھی۔ وہ بولی، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا مہک، تم مجھے میرے نہ کردہ گناہوں کی سزا مت دینا۔ مجھے لبنہ کی باتیں مزید غصہ دلا رہی تھی۔ میں بولی، یہ بچہ گناہ نہیں ہے تو کیا پھر ثواب ہے؟ وہ ڈھٹائی سے بولی، ہاں ثواب ہے، کیونکہ محبت ثواب ہے۔ میں اسے بس دیکھتے ہی رہ گئی تھی اور کمرے سے نکل آئی تھی۔ باہر نکلی تو میرے بھائی نے مجھے بتایا کہ اس نے مٹھائی کے ٹوکرے منگوائے ہیں، وہ پورے اسپتال میں مٹھائی بانٹنا چاہتا ہے۔ ایک دم سے میرے دل کو کچھ ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر بھائی کو سچ بتا دیا تو ان کی ساری خوشی خراب ہو جائے گی، مگر پھر سوچا کہ میں اب بھائی کو اور زیادہ دھوکے میں نہیں رکھ سکتی، اس لیے بولی، بھائی یہ سب کچھ چھوڑے میرے ساتھ چلیں، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ بھائی بھی گھبرا گئے اور مجھے اسپتال میں ہی بنے ایک کیفے میں لے گئے۔ ہم دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ بات کہاں سے شروع کروں، کیونکہ لبنہ سے پہلے تو میں نے خود اپنے بھائی کو دھوکہ دیا تھا۔ اگر وہ مجھ سے پوچھ لیتے کہ تم نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا تو میں ان کو کیا جواب دیتی؟ اسی سوچ میں مبتلا تھی جب بھائی بولے، مہک جلدی کہو جو کہنا ہے، ادھر اسپتال میں میری ضرورت پڑ سکتی ہے۔ میں بولی، بھائی میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں۔ وہ حیران ہوئے اور بولے، کیوں، کیا ہوا ہے، سیدھی طرح بتاؤ، پہیلیاں مت بجھاؤ۔ میں بولی، بھائی میں شروع سے ہی جانتی تھی کہ لبنہ کا کردار اچھا نہیں تھا، پھر بھی میں نے اس کی شادی آپ سے کروا دی کہ شاید وہ سدھر جائے، مگر بھائی وہ اپنی کرتوتوں سے باز نہیں آئی۔ اس بات کا پتہ مجھے آپ کے بچے کی طرف دیکھ کر چلا ہے، وہ بچہ آپ کا نہیں ہے، وہ بچہ لبنہ کا گناہ ہے۔ میرے بھائی کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ بولے، مہک تم اپنے ہوش و حواس میں تو ہو نا، یہ کس قسم کی باتیں کر رہی ہو؟ میں رونے لگی اور بولی، بھائی جو کچھ بھی کہا ہے سچ کہا ہے، میں یہ آپ سے چھپا نہ سکی، کیونکہ میں آپ کو اور زیادہ دھوکے میں نہیں رکھ سکتی تھی۔ بھائی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ اپنے بھائی کو یوں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ تو امی کی موت پر بھی مجھ سے چھپ چھپ کر روتے رہے تھے، اور آج یوں میرے سامنے رونے لگے تھے۔ پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھے اور اسپتال میں داخل ہو گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ہی بھاگی تھی۔ بھائی کمرے میں داخل ہو گئے تو میں بھی ان کے پیچھے ہی چلی گئی تھی۔ لبنہ بھائی کو دیکھ کر کھل اٹھی تھی۔ وہ بولی، آپ کہاں رہ گئے تھے، میں تو آپ کا کب سے انتظار کر رہی تھی۔ بھائی اسے بس گھورتے ہی رہے تھے۔ اتنی دیر میں لبنہ کا بچہ رونے لگا تھا۔ وہ بولی، ذیشان
ہمارا بیٹا رو رہا ہے، مجھے یہ بچہ تھما دے۔ بھائی غصے سے بولے، نہیں لبنہ، میں تمہارے اس گناہ کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ تم کیسی عورت نکلی؟ میں نے تمہیں پیار، محبت، عزت دی، لیکن تم نے کسی چیز کا مان نہیں رکھا، اور بڑی ڈٹائی سے کہہ رہی ہو کہ یہ ہمارا بچہ۔ میں تو کہتا ہوں لبنہ، تمہیں ڈوب کے مر جانا چاہیے، لیکن اب میں تمہیں اپنی زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں۔ لبنہ جلدی سے بولی، ذیشان، میں آپ کے بغیر بھلا کہاں جاؤں گی؟ میں بے سہارا لڑکی ہوں، آپ ہی میرا واحد سہارا ہے۔ بھائی غصے سے بولے، اپنی منحوس زبان سے مجھے اپنا مت کہو، اور ہاں، تم بے سہارا نہیں ہو، تم اپنے عاشق کے پاس چلی جانا، جس کا یہ گناہ تم نے میرے نام تھوپ دیا ہے۔ لبنہ نے اپنے آنسو پوچھ لیے تھے۔ وہ بولی، ذیشان، آپ اپنی بہن کی باتوں میں آ کر مجھ پر تہمت لگا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا کہ آپ کی بہن بھی انسان ہے، غلطیاں انسانوں سے ہی ہوا کرتی ہیں۔ آپ خود سوچیں، اگر آپ کی بہن کو بھی کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو تو آپ غصے میں غلط قدم تو اٹھا لیں گے، مگر آپ کا یہ الزام صرف بہتان ہی نکلا تو آپ کیا کریں گے؟ تب آپ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیونکہ مجھ بے آسرا کا آسرا تو صرف اللہ ہی ہے۔ آپ کو میرے ساتھ کی گئی زیادتی کا جواب اللہ کو دینا ہوگا۔ بھائی بولے، بکواس بند کرو اپنی، یہ ڈرامے کسی اور کو دکھانا۔ اللہ صرف تمہارا ہی نہیں ہے، میرا بھی ہے، اور میں اس اللہ کو حاضر ناظر جان کر تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اب تم میری بیوی نہیں رہی۔ یہ بات سن کر تو میں ایک دم دہل گئی تھی، جبکہ لبنہ چپ چاپ بیٹھی رہی تھی۔ بھائی زور سے دروازہ مار کر چلے گئے تو میں بھی ان کے پیچھے ہی چلی گئی تھی۔ بھائی نے اسپتال کے ڈیوز بھی کلیئر نہیں کیے تھے۔ وہ بولے، جس کا بچہ ہے وہ جانے اور لبنہ جانے۔ بات تو اس نے ٹھیک ہی کہی تھی۔ خیر، ہم گھر آ گئے تھے۔ بھائی بے حد اداس اور پریشان تھے۔ انہوں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ میں سارے کام وغیرہ کر کے جب فارغ ہوئی تو اپنے شوہر دانش سے فون کر کے بات کرنے لگی تھی۔ وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ جلدی سے گھر آ جاؤ، تمہارے بغیر ایک بھی لمحے کے لیے چین نہیں ملتا۔ میں ہنس دی تھی۔ میں بولی، میں بھی آپ کو ہر وقت یاد کرتی ہوں، آپ کے بغیر زندگی پھیکی سی لگتی ہے، لیکن یہاں ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ میں نے اپنے شوہر دانش کو ساری بات بتا دی تھی۔ وہ بھی یہ سب سن کر کافی پریشان ہو گئے تھے۔ وہ بولے، چلو تم آرام سے اپنے بھائی کے گھر میں رہو، میں تمہارے بغیر جیسے تیسے کر کے دن کاٹ ہی لوں گا۔ دراصل ہمارا رشتہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، اس لیے کمی بہت محسوس ہوتی تھی۔ بھائی تو سارا دن اپنے کمرے میں ہی رہتے تھے، وہ کہیں آتے جاتے بھی نہیں تھے، لیکن مجھے ان کی بے حد فکر رہنے لگی تھی کہ کہیں وہ خود کو کوئی نقصان ہی نہ پہنچا لے۔ میں بھائی سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، اور پھر وہ اٹھ کر میرے پاس سے چلے جاتے۔ میں ہر وقت اپنے آپ کو کوستی رہتی تھی کہ میں نے اپنے سگے بھائی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں کیا تھا، ان کی شادی ایک بد کردار لڑکی سے کیوں کروائی تھی۔ مجھے ہر وقت یہی دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں وہ خود کو نقصان ہی نہ پہنچا لیں۔ وہ جب بھی اپنا کمرہ بند کر کے بیٹھے ہوتے تو میں بار بار جا کر ان کے دروازے سے کان لگاتی۔ میں اپنے بھائی کی فکر میں گھل گھل کر آدھی ہو چکی تھی۔ میری یہ حالت تھی کہ میں دانش کو بھی 2 دن فون نہ کرتی، ان کا صبح میسج آتا تو میں شام کو جواب دیتی۔ اب میں اس فیصلے پر پہنچ چکی تھی کہ میں اپنے بھائی کا دوبارہ سے گھر بساؤں گی، اور اس بار ایک غریب لڑکی لے کر آؤں گی تاکہ میرے بھائی کو دھوکہ نہ دے سکے۔ اب میں بھائی سے چوری چھپے ہی ان کے لیے رشتے تلاش کرنے لگی تھی۔ میں جانتی تھی اگر انہیں اس بات کا پتہ چل جاتا تو وہ مجھے منع کر دیتے، کیونکہ ان کا زخم ابھی تازہ ہی تھا، ابھی انہوں نے بہت بڑا دھوکہ سہا تھا۔ میں اپنے بھائی کے لیے کوئی غریب لڑکی ڈھونڈ رہی تھی تاکہ وہ میرے بھائی کو خوش رکھ سکے۔ میں نے آس پاس کئی رشتے والی عورتوں سے بھی کہا ہوا تھا کہ ہمیں رشتے کی ضرورت ہے۔ آج کل تو رشتوں کی اتنی کمی ہے کہ لڑکیاں اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھے بیٹھے ہی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ ان حالات میں اگر ایک اچھا رشتہ ملا تو انکار کون کرتا؟ مجھے 2 ہفتوں میں ہی رشتہ کرانے والی ایک عورت نے ایک لڑکی کا رشتہ دکھا دیا تھا۔ وہ لڑکی کم عمر تھی اور بے حد خوبصورت بھی تھی۔ میں تو اس کو دیکھتے ہی رہ گئی تھی۔ میں نے فوراً ہی ہاں کہہ دی تھی۔ میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ مجھے یہ لڑکی پسند ہے، آپ جب چاہیں ہمارے گھر آ کر ہم سے مل لے۔ میں نے لڑکی والوں سے یہ بات چھپا لی تھی کہ میرا بھائی پہلے سے شادی شدہ تھا
اور اب اس کی طلاق ہو چکی ہے۔ میں اس لڑکی کی تصویر لے کر اپنے گھر چلی گئی تھی۔ میں بے انتہا خوش تھی کیونکہ میں اپنے بھائی کے لیے ایک لڑکی ڈھونڈ چکی تھی۔ بھائی صبح سے اپنے کمرے میں بند تھے۔ جب وہ باہر نکلے تو میں بولی، بھائی میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ بھائی کی آنکھیں ایک دم سرخ ہو گئی تھی۔ وہ بولے، مہک تم نے 1 مہینے پہلے بھی میرے ساتھ ایک بات کی تھی، اس بات کا ڈنگ ابھی تک میرے دل میں چبھا ہوا ہے، اب بتاؤ تم آج کیا کہنے والی ہو؟ میں بولی، بھائی جو پچھلے مہینے آپ کے دل میں ڈنگ لگا تھا اسی کو نکالنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ بھائی میری طرف دیکھتے ہی رہ گئے تھے۔ وہ بولے، میں تمہاری بات سمجھا نہیں، مجھے بتاؤ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں بولی، ٹھیک ہے بھائی، میں آپ کے زخموں کی مرہم کا انتظام کر رہی تھی۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ ابھی بہت بڑے صدمے سے 2-4 ہوئے ہیں۔ مجھے خود پر بے حد غصہ آتا ہے کہ میں نے یہ غلطی کیوں کی۔ میں اب اس غلطی کو سدھارنا چاہتی ہوں، اس لیے میں کچھ ہفتوں سے آپ کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی تھی اور آخر کار میں نے آپ کے لیے ایک اچھی اور نیک لڑکی ڈھونڈ لی ہے۔ آپ اس لڑکی کی تصویر تو دیکھ لیں۔ بھائی نے تصویر کی طرف نظر بھی نہیں کی تھی۔ وہ بولے، نہیں مہک نہیں، میں اب دوبارہ شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور تمہاری پسند کی ہوئی لڑکی پر تو میں کبھی بھی بھروسہ نہیں کر سکتا۔ نہ جانے اس دفعہ میرے لیے کیسی لڑکی ڈھونڈ لائی ہوں گی۔ میں بولی، بھائی میں اپنے گناہوں کا مداوع کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے آپ کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ اس بات کا پچھتاوا مجھے چین نہیں لینے دیتا، اس لیے میں آپ کا گھر بسانا چاہتی ہوں۔ میں نے ایک بہت ہی شریف اور معصوم لڑکی آپ کے لیے پسند کی ہے۔ آپ خود سوچیں، جب لبنہ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے دوسری شادی کر لی ہے اور وہ بھی اس سے زیادہ حسین اور کم عمر لڑکی کے ساتھ، تو اس کا دل جل کر راکھ ہو جائے گا۔ بے شک اب وہ اپنے عاشق کے ساتھ رہ رہی ہوگی، تب بھی اسے آپ کی خوشی اندر سے کھاتی رہے گی۔ آپ خود کو روگ لگا کر بیٹھے رہیں گے، لیکن جیسے ہی آپ کو خوشیاں ملنا شروع ہوں گی تو اس کا بھی دل دھڑکنا بند ہو جائے گا۔ بھائی میری آنکھوں میں دیکھ کر بولے، مہک تم سچ ہی کہہ رہی ہو کہ میری شادی سے لبنہ کو تکلیف ہوگی۔ میں نے جلدی سے اسباب میں سر ہلا دیا تھا۔ بھائی ایک دم مسکراتے ہوئے اٹھے تھے۔ وہ بولے، مہک میں ایک بار پھر تم پر اعتبار کر رہا ہوں۔ میں لڑکی کی تصویر دیکھے بغیر ہی اس کے ساتھ شادی کے لیے رضامند ہوں۔ تم جتنی جلدی ہو سکے میرے نکاح کا بندوبست کرو۔ میں بے حد خوش ہو گئی تھی۔ میں نے لڑکی کے والدین کو فون کر کے کہا کہ ہمیں یہ شادی جلدی میں کرنی پڑ رہی ہے اور جہیز کے نام پر ہمیں ماچس کی ڈبیا تک نہیں چاہیے۔ وہ غریب لوگ تھے، انہوں نے جب اتنی بڑی آفر سنی تو وہ بولے، آپ کی امانت ہے، جب مرضی آ کر لے جائیں۔ میں نے 3 دن کے اندر اندر سارے انتظامات کر لیے تھے۔ میں کم عمر گڑیا جیسی سائمہ کو اپنی بھابھی بنا کر لے آئی تھی۔ میں نے بھائی سے کہہ دیا تھا کہ وہ شادی کی پہلی رات ہی اپنی پرانی شادی کا ذکر لے کر نہ بیٹھ جائیں، لڑکیاں اس قسم کی باتیں پسند نہیں کرتی۔ بھائی نے سر ہلا دیا اور اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ میں بھی انتہا خوش تھی۔ بڑے دنوں سے میں سکون کی نیند نہیں سوئی تھی، اس لیے آج کی رات بہت میٹھی نیند آئی تھی مجھے۔ صبح سائمہ اپنے کمرے سے نکلی تو بہت اداس سی لگ رہی تھی۔ میں نے غور کیا تو اس کی آنکھیں بھی سوجی ہوئی تھی۔ میں بولی، کیا بات ہے سائمہ؟ لگتا ہے تم ساری رات روتی رہی ہو، کیا بات ہوئی ہے؟ سائمہ بولی، باجی ذیشان مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میرا کتنے لڑکوں سے تعلق رہا ہے اور میں کتنے لڑکوں کے ساتھ تنہائی میں ملی ہوں۔ وہ بات بات پر مجھ پر شک کر رہے ہیں، مجھے تانے دے رہے ہیں۔ باجی آپ تو جانتی ہیں کہ ہم غریب ضرور ہیں مگر عزت دار لوگ ہیں۔ ذیشان کی ان باتوں نے مجھے اندر ہی اندر سے ختم کر ڈالا ہے۔ میں نے سائمہ کا ہاتھ پکڑا اور بولی، تم فکر نہ کرو، بھائی ٹھیک ہو جائیں گے، تم تو جانتی ہو نا مرد ہوتے ہی ایسے ہیں، تم صبر سے کام لوگی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ خاموش ہو گئی تو میں اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میرا فون بج رہا تھا۔ میں نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو انجان نمبر تھا۔ پہلے تو میں کال بند کرنے ہی لگی تھی مگر پھر فون اٹھا ہی لیا۔ مجھے کسی کے سسکنے کی آواز آئی تھی۔ میں بولی، کون؟ وہ بولی، میں لبنہ ہوں، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں مہک، تم مجھ سے آ کر ملو تو میں تمہیں بتاؤں کہ میرا بیٹا کس کا گناہ ہے۔ میں جاننا نہیں چاہتی تھی مگر وہ اس قدر رو رہی تھی۔ پتہ پوچھ کر میں اس کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گئی تھی۔ اس نے گھر میں بلایا تھا مجھے۔ میں جیسے ہی اس گھر میں گئی تو اس نے کچھ بھی کہے بنا میرے ہاتھ میں ایک فوٹو ایلبم پکڑا دیا تھا۔ اس میں موجود تصویر دیکھ کر تو میں غش کھاتی کھاتی بچی تھی، کیونکہ اس میں تو میں اور لبنہ ایک ہی کالج میں پڑھتی تھی۔
اس نے مجھے اپنے خاندان کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ اپنی ایک بوڑھی نانی کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کے والدین انتقال کر چکے تھے۔ نانی بوڑھی تھی، اس لیے اس پر خاص توجہ نہ دے سکی۔ اسی وجہ سے لبنہ کچھ بگڑی ہوئی تھی، لیکن جو بھی تھا مجھے وہ بہت اچھی لگتی تھی۔ ہماری دوستی بہت گہری ہو چکی تھی۔ تب اس نے مجھے بتایا کہ وہ اور اس کا پڑوسی ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ وہ اس کی نانی کے بہانے اکثر اس کے گھر جایا کرتا تھا، مگر وہ دونوں ہمیشہ تہذیب کے دائرے میں رہتے تھے، کبھی بھی اس تنہائی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ جو دن گزرتے جا رہے تھے ان کی محبت گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اب تو یہ حالات ہو چکے تھے ان دونوں کو ایک دوسرے کے بغیر سانس تک نہیں آتی تھی۔ لبنہ ایک دن کالج آئی تو بہت ڈری ہوئی تھی، وہ بات بات پر رو رہی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو وہ بولی، مہک، میرا پڑوسی شمیم چاہتا ہے کہ ہم اپنے رشتے کا آغاز کر دیں۔ نانی تو ویسے بھی بوڑھی ہیں، ان کو اس سب کے بارے میں علم نہیں ہوگا، لیکن میں نے شمیم سے کہا کہ میں نکاح کے بغیر اس رشتے پر بھروسہ نہیں رکھتی، تو شمیم نے مجھ سے لڑائی کر لی ہے۔ وہ کہتا ہے اگر مجھے اس پر یقین نہیں ہے تو پھر مجھے اس محبت کے تعلق کو بھی نہیں رکھنا۔ اب تم ہی بتاؤ مہک، میں کیا کروں؟ میں بولی، لبنہ، مجھے تم پر فخر ہے کہ تم نے اپنی عزت کو اپنی محبت پر قربان نہیں کیا۔ تم میری ایک بات یاد رکھنا، نکاح کے بغیر کا رشتہ ہمیشہ انسان کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے۔ تم سیدھی طرح شمیم سے کہہ دو کہ میری بارات لے آؤ تو میں تمہاری ہو جاؤں گی۔ لبنہ بولی، میں ایسا ہی کروں گی۔ مگر اگلے دن لبنہ نے مجھے بتایا کہ شمیم کہتا ہے کہ میری بھی اب یہ ضد ہے کہ میں نکاح سے پہلے تمہیں حاصل کروں گا اور پھر اسی دن تم سے شادی کر کے تمہیں اپنے گھر لے آؤں گا۔ میں نے لبنہ سے کہہ دیا تھا کہ وہ شمیم سے کہہ دے کہ میں اتنی بھی گری پڑی نہیں ہوں کہ تمہاری ضد کی خاطر اللہ کی نافرمانی کرنے لگوں۔ لبنہ نے شمیم کو یہ جواب دیا تو اس نے لبنہ کو چھوڑ دیا تھا۔ لبنہ ہر پل روتی رہتی تھی۔ پھر ایک دن اس نے بتایا کہ میری نانی کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں نے اور بھائی نے اس کے ساتھ پورا ساتھ دیا تھا۔ اب وہ تنہا رہ گئی تھی تو میں نے اس سے کہا کہ میں تمہیں اپنی بھابھی بنانا چاہتی ہوں۔ تو وہ بولی، مہک، تم آنکھوں دیکھی مکھی کیسے نکل سکتی ہو؟ میں بولی، تمہاری شادی سے پہلے والی سبھی باتوں کو ہم بھول جاتے ہیں، ان کا ذکر نہ ہی کبھی تم بھائی سے کرنا اور نہ ہی میں کروں گی۔ وہ رضامند ہو گئی تو اس کی شادی میرے بھائی سے ہو گئی۔ وہ دونوں ایک ساتھ بے انتہا خوش تھے۔ شادی کے 2 سال بعد ان کے گھر اولاد ہوئی تھی اور اس بیٹے کی شکل بالکل شمیم سے ملتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ شمیم کی کاربن کاپی ہو۔ اس لیے مجھے اس پر شک ہوا تھا کہ اس نے میرے بھائی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، مگر آج اس نے مجھے جو فوٹو ایلبم دی تھی اس میں شمیم کی میت کی تصویریں لگی ہوئی تھی۔ میں یہ دیکھ کر تھر تھر کانپ رہی تھی۔ لبنہ بولی، شمیم میری شادی کے 2 مہینے بعد ہی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا تھا، وہ تو مر چکا تھا۔ مہک، اب تم ہی بتاؤ کہ یہ شمیم کا بچہ کیسے ہوا؟ میں نہیں جانتی کہ اس کی شکل اس جیسی کیوں ہے، مگر میں اتنا جانتی ہوں کہ میں بد کردار نہیں ہوں۔ میں نے تو تب اپنے کردار کی حفاظت کی تھی جب مجھے پوری دنیا میں شمیم کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا، تو پھر اب جب مجھے ذیشان سے بے پناہ محبت ہو چکی تھی تو میں کیسے ان کے ساتھ دھوکہ کر سکتی تھی؟ اتنا کہہ کر لبنہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی، جبکہ میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھی رہ گئی تھی۔ میں نے خود کو بڑی مشکل سے سنبھالا تھا۔ میں بے حد پریشان تھی اور اسی پریشانی میں مجھے میری محبت دانش کی یاد آ گئی تھی۔ میں نے اپنی گاڑی کا رخ سسرال کی طرف موڑ لیا تھا۔ میں گھر میں کسی سے بھی ملے بنا سیدھا اپنے کمرے کی طرف ہی بڑھ گئی تھی۔ میں نے جیسے ہی اپنے کمرے میں قدم رکھا تو میری جان ہی نکل گئی، کیونکہ وہاں میرے شوہر کے ساتھ تو میری ہی دوسری بھابھی سائمہ کی چھوٹی بہن بیٹھی تھی۔ میں تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ میں بولی، یہ سب کیا ہے دانش؟ وہ بولے، مہک، تمہیں 3 مہینے بعد گھر یاد آ رہا ہے؟ تو سنو، یہ میری دوسری بیوی ہے۔ تم نے اپنی بھابھی لبنہ کو طلاق دلوا کر اپنے بھائی کی شادی اس کی بڑی بہن سے کر دی تھی، تو مجھے لگا کہ ان بہنوں میں کچھ تو خاص ہے، اس لیے میں نے تمہاری دوسری بھابھی کی چھوٹی بہن سے شادی کر لی اور اب میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ دانش نے مجھے طلاق کے پیپر تھما دیے تھے۔ میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچی تھی۔ میں جانتی تھی کہ دانش ہرگز بھی ایسا نہیں تھا۔ یہ تو میرے اپنے کرتوت تھے جو میرے سامنے آئے تھے۔
مجھے میرے گناہوں کی سزا ملی تھی۔ میں اپنے بھائی کے گھر آ گئی ہوں۔ یہاں میری اوقات ایک بیکار برتن سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ میں نے اپنے بھائی کو لبنہ کی بے گناہی کے متعلق سب کچھ بتا دیا ہے۔ اب وہ مجھ سے بے پناہ نفرت کرتے ہیں۔ سائمہ پورے گھر پر حق جما چکی ہے اور وہ مجھے اپنے گھر میں دیکھنا بھی نہیں چاہتی۔ وہ تو یہ بھی بھول گئی ہے کہ میں اس کو بیاہ کر لائی تھی۔ کاش میں نے لبنہ کے ساتھ یہ سب کچھ نہ کیا ہوتا۔ کاش میں اپنے بھتیجے کو اس کے باپ سے جدا نہ کرتی۔ کاش میں یہ سب کچھ نہ کرتی تو میرے ساتھ ایسا کبھی نہ ہوتا۔